السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد 3 مارچ کو ہی ہوگی۔ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے مسلس آزمانے کا دن ہے 3 مارچ، یعنی سینٹ انتخابات کا، جس کے لیے انہوں نے سید یوسف رضا گیلانی، مخدوم سید یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم پاکستان، سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو نامزد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے نامزد نہیں کیا بلکہ پیپلز پارٹی نے تجویز کی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے فائنلی اتفاق کر لیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات طے ہے، جس میں باضابطہ طور پر متفقہ امیدوار بنائے جانے کا اعلان کیا جائے گا سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کیونکہ پی ڈی ایم پہلے یہ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ مشترکہ طور پر لڑے جائیں گے، مشترکہ امیدوار سامنے لائے جائیں گے۔ اب اس میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے یہ تجویز تھی، آصف زرداری صاحب اس پر کام کر رہے تھے، لیکن کچھ چیزوں پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو کل انہوں نے اپنے صاحبزادے علی قاسم گیلانی کے ذریعے ایک بیان جاری کروا دیا تھا۔ علی قاسم نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد نے نہ اسلام آباد میں اپنا ووٹ درج کروایا ہے اور نہ ہی وہ سینٹ کے امیدوار ہیں، مگر پھر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا جو اجلاس ہوا اور اس کی جو فہرست سامنے آئی، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد کے لیے تجویز کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے طور پر، اور فرحت اللہ بابر صاحب کو تجویز کیا گیا ہے سرکار کے پی کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں یہ گزارش کی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب والا معاملہ جو تجویز تھی وہ مسلم لیگ نون کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو فارمولہ تھا عمران خان نے دیا تھا اور پرویز الہی اس پر کام کر رہے تھے، تو اس فارمولہ کے تحت اپنے حیثیت کے مطابق، اپنی اکثریت کے مطابق کینڈیڈیٹ دینے کا جو فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے کی وجہ سے، اس پر عمل درآمد کی وجہ سے، وہ جو جس کو مکمکہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، پی ٹی آئی نے مکمکہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ، اس کی وجہ سے پھر یہ معاملہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد سے انتخاب لڑوانے کا تھا، جس کا اصل مقصد ہے تحریک عدم اعتماد کی طرف ایک قدم، کیونکہ وہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں مسلم لیگ نون اگر مگر چونکہ چنانچہ کر رہی تھی، اور کل بھی آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے جو رابطے ہوئے تھے، اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے، اس کو ہم آزما سکتے ہیں، اپنے مسلس بھی آزما سکتے ہیں، شو کر سکتے ہیں اپنی اسٹرینتھ بھی، اور پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ارکان ہمارے ساتھ کتنے ہیں اور حکومت کو ہم کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں، کتنا توڑ سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب ہی کیوں؟ اب ان کا میں نے مختصر تعارف تو شروع میں کروا دیا کہ گیلانی صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم ہیں، سابق اسپیکر ہیں، اور وہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں ضیاء الحق کے زمانے کے، یعنی سیاست میں بہت پرانے ہیں۔ ان کا خاندان پری پارٹیشن، پاکستان کی آزادی سے پہلے یہ خاندان سیاست میں ہے، بہت بڑا نہ صرف سیاسی خانوادہ ہے بلکہ گدی بھی ہے ان کے پاس، تو وہ ایک ملتان کے گدی نشین بھی ہیں ایک بڑی اس کے، تو ان کا جو جنوبی پنجاب میں اور ویسے سندھ میں، سینٹرل پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں اثر و رسوخ بہت ہے۔ ایک خاندانی تعلقات، ان کی جو تعلق داریاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ سماجی رسم و راہ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا بہت ہے، تو اس وجہ سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ جناب، حالانکہ یہ لگتا ہے کہ بھئی ایک سابق وزیر اعظم اگر وہ سینٹ کے انتخاب لڑتے ہیں، اگر وہ ہار جاتے ہیں، تو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ یار ذرا مزہ نہیں آتا، لیکن کیونکہ پولیٹکس ہے تو یہاں پر اپنے اپنے مسلس آزمائے جاتے ہیں، مخالف کو دکھایا جاتا ہے کہ بھئی ہم کتنے طاقت میں ہیں، ہمارا حملہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے۔ وہ جو تحریک عدم اعتماد کی آصف زرداری صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہوئی ہے، اس کی طرف جو ہے پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی نے ایک تجویز دی ہے اور پی ڈی ایم اس کو اڈاپٹ کرے گا، جو زیادہ امکان نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب، جو میری اطلاع ہے، جو میں نے کنفرم کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب متفقہ امیدوار نہیں ہیں پی ڈی ایم کے، تو اس کے بعد جب میں نے فون گھمایا تو پتہ چلا کہ جناب آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مسلم لیگ نون ہی
یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کے لیے تجویز یا تائید کنندہ ہوگی، یعنی ایک تجویز کنندہ ہوتا ہے، ایک تائید کنندہ ہوتے ہیں، وہ جو ارکان کی چاہیے ہوتی ہے وہ، تو وہ مسلم لیگ نون اس میں شامل ہوگی اس عمل میں، یعنی ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے عمل میں شامل ہوگی۔ اب یوسف رضا گیلانی کیا کر سکتے ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، یعنی یوسف رضا گیلانی کتنا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، کیوں آصف زرداری صاحب سمجھتے ہیں، یا کیوں یوسف رضا گیلانی صاحب، یا کیوں ان کے وہ صاحبزادے وہ جنہوں نے ملتان کو پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران یوں حکومت کے لیے ایک امتحان کا مرکز بنایا ہوا تھا، آزمائش میں ڈال دیا تھا حکومت کو، تو وہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ حکومت کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں۔ لیکن پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کا ایک جو مختصر وہ جو میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن ان کے ساتھ ایک اور معاملہ ہوا تھا، ان کے تعارف میں ایک اور چیز جو رہ گئی وہ یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب وفا شعار سمجھے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر اور پاکستان کی پولیٹکس میں۔ اس طرح کوئی وزارت عظمیٰ کی کرسی اپنی پارٹی کے لیے قربان نہیں کرتا جس طرح یوسف رضا گیلانی نے قربان کی تھی۔ وہ افتخار چودھری صاحب وہ چڑھے نہیں ہوئے تھے کہ جناب آصف زرداری صاحب کے خلاف خط لکھو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور پھر اس میں انہوں نے جب انکار کر انہوں نے کہا جناب آئین تو استثناء دیتا ہے، تو میں آئین نہیں توڑ سکتا، آپ نے جو کرنا ہے تو ان کو یوسف رضا گیلانی صاحب کو وہ جو NRO عمل درآمد کیس تھا، سوئز اکاؤنٹس کا معاملہ تھا، وہ ایک لمبا آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی جب وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، تب افتخار چودھری صاحب کس طرح عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر سیاست کر رہے ہوتے تھے، سب کو پتہ ہے۔ اب تو کیونکہ وہ چیزیں ثاقب نثار صاحب کے معاملات ہوں یا افتخار چودھری صاحب کے معاملات ہوں، وہ سب کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ ان کا ایجنڈا انصاف تھا یا کوئی اور تھا۔ تو بہرحال تو وہ انہوں نے بعد میں وہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی مان لیا کہ جناب افتخار چودھری صاحب کو سر آنکھوں میں بٹھا کے ہم نے غلطی کی تھی، کیونکہ وہ اس میں پٹیشنر جو تھے وہ مسلم لیگ نون ہی تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی کا معاملہ جو تھا۔ تو بہرحال تو NRO عمل درآمد کیس اور آصف زرداری صاحب کے خلاف سوئز اکاؤنٹس کھولنے کے لیے وہ خط لکھنے والا جو معاملہ تھا سپریم کورٹ کا، تو اس میں بہت زیادہ دباؤ تھا یوسف رضا گیلانی صاحب پر۔ ان کے پاس آپشن یہ تھی کہ خط لکھ دیں یا وزارت عظمیٰ قربان کرے، تو انہوں نے وزارت عظمیٰ قربان کی، اور انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ میں سے لغاری نہ بن سا سیں، یعنی فاروق لغاری بطور لغاری برادری نہیں، صدر فاروق لغاری صاحب، بے نظیر صاحبہ کہتی تھی کہ میرے بھائی ہیں فاروق لغاری، فاروق بھائی کے علاوہ نہیں کہتی تھیں، مگر جب فاروق لغاری صاحب نے چوائس کرنی تھی اپنی صدارت کی اور پارٹی کی، تو انہوں نے صدارت کی چوائس کر لی تھی، انہوں نے صدارت رکھ لی تھی، اور بے نظیر صاحبہ کی حکومت جو ہے انہوں نے ختم کر دی تھی۔ تو لغاری صاحب کہ ایسی میں روجھی واری سی اپنے وسیب تے میں اے تانا نہ گھنساں کہ بھائی میں بھی لغاری تھی گیم تے وسیب دے جڑے تھیندے جڑے سیاستدان ہیں وہ اس طرح دے تھیندے بے وفا تھیندے تے میں تے وفا شعار ہاں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر وہ کیا یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ تو کیا اپنی سیاست تک داؤ پر لگا دی۔ وہ ان کو جو توہین عدالت کے مقدمے میں 30 سیکنڈ کی سزا سنائی تھی اپنا افتخار چودھری صاحب نے، تادم برخاست عدالت آپ کمرے عدالت میں رہیں گے، تو وہ رہے، اور اس کے بعد پھر وہ خواجہ آصف صاحب کے ذریعے نواز شریف صاحب چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں کہ جناب جب سزا ہے تو پھر یہ نااہلی بھی بنتی ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل نااہلی بنتی ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، یہ ڈیٹ ہے 26 اپریل 2007، ان کو نااہل کیا گیا تھا 12 کو، اور پھر وہ 26 اپریل 2017 تک یعنی 5 سال کے لیے ان کو نااہل کیا گیا تھا۔ وزارت عظمیٰ بھی ان سے لے لی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری یا اپنی وہ جو کہتے تھے کہ جناب میں تو آئین پر عمل درآمد کروں گا اور آئین سے باہر نہیں جاؤں گا، تو آئین کے ساتھ آئین کا تحفظ اور پارٹی کے ساتھ وفاداری، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ بطور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جب پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسے وزیر اعظم نہیں رہے جو پارلیمنٹ کو اتنا ٹائم دیتے ہوں اور جو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے ہوں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اتنے اپوزیشن کو اتنا نوازا، اپوزیشن کے کوئی بھی رکن جب ان کے پاس چل کر جاتا تھا دروازے کھلے ہوتے تھے۔ تو بہرحال ایک تو اسٹرینتھ، ایک تو ان کا یہ تعارف ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر وہ 2018 کا انتخاب بھی لڑا، اس میں وہ ہار گئے۔ تو اب آتا ہوں میں اس بات پر کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں حکومت میں۔ اب حکومت اور اپوزیشن کا اتحاد جو ہے 177
کا جو ہے وہ حکومت کی اسٹرینتھ ہے، حکومتی اتحاد کی. اپوزیشن کے پاس 159 ہے قومی اسمبلی میں اسٹرینتھ ابھی. تو اس میں اب سینٹ کی جو جنرل کی نشست ہے اس میں چاہیے سادہ اکثریت، یعنی جو ایوان موجود ہوگا اس میں سادہ اکثریت چاہیے ہوگی. تو اسی حساب سے 18-19 مزید ووٹ چاہیے یوسف رضا گیلانی کو. اگر اپوزیشن کے سارے ووٹ ڈل جاتے ہیں تو 18-19 ووٹ ان کو مزید چاہیے ہوں گے. اب گیلانی صاحب چوائس کیوں ہیں، وہی والا سوال جو پہلے میں نے کیا تھا کہ گیلانی صاحب چوائس اس لیے ہے کہ گیلانی صاحب کے پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت تعلقات ہیں. گیلانی صاحب جی ڈی اے والے صدر الدین شاہ جو ہیں پیر صاحب پگاڑا وہ سمدھی ہیں، ان کے بڑے بیٹے عبد القادر کے ہیں، وہ فادر اللہ ہیں، سسر ہیں ان کے، اور کزنس بھی ہیں آپس میں. تو وہ وہاں پر جی ڈی اے کے بھی 3 جو ہے وہ ووٹ ہیں. اب ان میں تینوں میں سے کوئی ملتے ہیں نہیں ملتے ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں وہ جڑت جو ہے ان کے خاندان کی لوگوں کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بتایا کہ جناب پی جو اپوزیشن میں جتنے بھی ارکان تھے ان کے دور میں ساروں کو انہوں نے راضی رکھا ہوا تھا، تو وہ کسی نہ کسی شکل میں پی ٹی آئی میں موجود ہیں وہ سارے لوگ. اب اگر کوئی یہ پوچھے مجھ سے کہ جناب جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر لوگ گئے تھے پی ٹی آئی میں، کیا وہ گیلانی صاحب کو ووٹ کریں گے؟ تو ان کا دل تو کریں گے. اب وہ راجہ ریاض ہوں، چاہے نور عالم خان ہوں، کافی اور لوگ ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کے لوگ میں نام لے رہا ہوں جو اب جن کو وہ اب وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جناب، یا اسمبلی میں بیٹھ کر چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کسی ایم پی اے کی، ایم این اے کی، کسی وزیر کی کوئی وقت نہیں ہے اس حکومت میں، عوام تو رل گئے ہیں. تو اگر ان کو موقع ملے گا تو کیا وہ ووٹ کریں گے گیلانی صاحب کو؟ مطلب وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ان کے دل تو کہے گا کہ جناب کریں. اب وہ اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب محاذ، اصل جو ٹارگٹ ہے گیلانی صاحب کا، پیپلز پارٹی کا یا گیلانی خاندان کا، وہ ہے جنوبی پنجاب محاذ. اب جنوبی پنجاب سے کوئی 38-40 ایم این اے ہیں، اور وہ ان ایم این ایز میں سے گیلانیز کہتے ہیں، گیلانی یا پیپلز پارٹی، کہ ان میں سے اگر 10-15 بھی اگر توڑ لیے جائیں، وہ ووٹ کر لیں تو گیلانی صاحب تو سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں. اور اگر گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہو گئی. اور اگر نہیں بھی ہوتے لیکن چند ووٹ توڑتے بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھا جائے گا. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کا انتخاب لڑوانے کا مطلب، اس کے پیچھے جو بیسک جو بنیادی وہ ہے سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مسلس آزمائیں، حکومت کو دکھائیں کہ جناب ہم آپ کو، یا اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم کتنے پانی مرے میں ہیں. اگر ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. اور گیلانی صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو سینیٹر بھی بن جائیں گے، سینیٹر بن گئے تو سمجھیں کہ حکومت کے پاؤں اکھڑ گئے. یا پھر 8-10 ووٹ بھی اگر توڑ لیے تب بھی حکومت تو کمزور پوزیشن پہ آ ہی جائے گی. پھر لگ پتہ جائے گا حکومت کو بھی کہ جناب یہ تو پھر تحریک عدم اعتماد، اگر وہ ایک سینیٹر کے لیے اتنا زور لگ سکتا ہے ان کا سینیٹر منتخب کروانے کے لیے، تو پھر تحریک عدم اعتماد کے لیے یہ کیا کریں گے. اور ویسے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادیوں کا وہ پیار محبت اتنا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں عمر کوٹ میں انتخاب ہوا تھا، ضمنی انتخاب صوبائی اسمبلی کا، جہاں پر سابق وزیر اعلیٰ اور وہ کسی وقت میں سیاہ و سفید کے مالک تھے سندھ کے مشرف کے، ارباب غلام رحیم صاحب، وہ شکست کھا گئے. اور شکست کھانے کے بعد انہوں نے اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہنے میں ہم نے آئندہ نہیں لگنا، ہمیں آگے لگا اگر وہ پیچھے سے نکل گئے اور ہم ہارے ان کی وجہ سے ہیں. انہوں نے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں، مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ ہم انتخاب لڑ رہے ہیں. ہمیں انتخابات میں اتار کے حکومت سندھ کے حوالے کر کے اور یہاں پر حکومت مشینری یہ وہ، یعنی ہمیں مگرمچھ کے منہ میں ڈال کے، اور خان صاحب نکل گئے تو ہم تو اب آئندہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اگر جی ڈی اے کی فیلنگز یہ ہوں تو وہ 3 میں سے 2 ووٹ تو پڑ ہی جائیں گے نا. فہمیدہ مرزا والے ووٹ کا تو شاید ڈاؤٹ ہے کہ وہ جتنا پرسنل ہوئے تھے وہ، اور وفاقی وزیر بھی ہیں تو ان کو تو کچھ ملا ہوا ہے، تو باقی جن کو کچھ نہیں ملا 2 کو، تو وہ تو شاید ادھر چلے ہی جائیں گے. اور جنوبی پنجاب محاذ والوں کو کیا ملا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. خسرو بختیار کی وزارت کے علاوہ باقی تو وہ لوگ روزانہ آ کے سوال کرتے ہیں کہ جناب کدھر ہے جنوبی پنجاب صوبہ 100 دنوں والا، تو وہاں پہ بھی تو ڈینٹ ڈل سکتا ہے. تو یہ وہ بیسک چیز ہے کہ تحریک عدم اعتماد اصل میں جب بھی آنی ہے، جب آنی ہے 3 مارچ کو
تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے ابھی سے تیاری شروع کر رکھی ہے، اور وہی وجہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، ظاہر ہے پی ڈی ایم الیکٹورل الائنس تو ہے نہیں، کینڈیڈیٹ تو پیپلز پارٹی کے اس پہ ہوں گے، مگر پی ڈی ایم کی سپورٹ ہوگی تو پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے طور پر لانے کا جو ہے وہ تجویز دی ہے پیپلز پارٹی نے، اور اس تجویز سے کوئی وجہ نہیں بنتی، اگر وہ مکمکہ کوئی بہت ہی زیادہ گاڑا ہوا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا تو اور بات ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ گیلانی صاحب کو جو ہے وہ کی سپورٹ نہ کرے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان اور دیگر اتحادی جماعتیں، کوئی وجہ نہیں بنتی، اور جب وہ کینڈیڈیٹ بن گئے تو کم از کم پتہ چل جائے گا کہ پی ڈی ایم کتنے پانی میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔